بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم على سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عین كأنهن بيض مكنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے پچھلی آیات میں کافروں کا آخرت کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا اور ایمان کی دعوت کو قبول نہ کرنا اپنے غرور کی وجہ سے، انا پرستی کی وجہ سے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب، سزا، اس طرح کی باتیں قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب قرآن کریم اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے فرما بردار بندے، ان کی روش کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کس کس طرح نوازیں گے، ان کی ایمان لانے کو، ان کے نیک اعمال کرنے کو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ جل جلالہ کس نگاہ کرم سے دیکھتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح نوازتے ہیں، قرآن کریم نے اس کی ایک جھلک یہاں دکھائی ہے۔ یہ بات شروع میں ہی ذہن میں رکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی مہمانی میں یا اللہ کی میزبانی میں اللہ کے مہمانوں کے لیے جو کچھ ہے اس کو دنیا میں کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، کوئی دل و دماغ اپنی سوچ کو بھی وہاں تک نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو کچھ انعامات اور فضل کریں گے وہ ہمارے خواب و خیال میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو پہنچ سکے، کوئی نگاہ، کوئی دماغ، کوئی زبان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ بہرحال فرمائے الا عباد اللہ المخلصین، بے شک اللہ کے مخلص بندے جو اللہ کے فرما بردار رہے، ایمان لائے، ایمان کے مطالبے کو سمجھا، ایمان کے تقاضوں کو سمجھا، ان کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں سے روکا ان سب کو لیا، یہ جو مخلص بندے ہیں ان کے لیے کیا کچھ ہوگا؟ نمبر 1، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق معلوم ہوگا۔ رزق معلوم کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ رزق معلوم جو ہے پورے قرآن میں جہاں جہاں رزق کی تفصیلات ہے، یہاں ان کو ہی کہہ دیا گیا کہ ان کو ایسا رزق دیا جائے گا جو تمہیں معلوم ہو چکا، جس کی تفصیل سورہ رحمان میں ہے، سورہ واقعہ میں ہے، اس کی تفصیل سورہ دہر میں ہے، کچھ تفصیل سورہ محمد میں ہے کہ ہم تمہیں اس طرح کے
انعامات سے نوازیں گے تو رزق معلوم اسے کہا گیا۔ سورہ طٰہٰ میں یہ فرمایا کہ سورہ طٰہٰ میں نہیں، سورہ مریم میں یہ فرمایا کہ رزق معلوم سے مراد یہ ہے کہ صبح و شام جو کھانے کے اوقات ہوں گے ان اوقات میں بغیر کسی تکلیف اور مشقت کے اہل جنت کو جنت کا اعلیٰ ترین رزق پہنچایا جائے گا۔ یہ رزق معلوم کی دوسری تشریح ہے۔ تیسری تشریح جو راجح ہے وہ یہ کہ انسان اپنے رزق کے بارے میں اس کے دل میں ایک خدشہ، ایک خطرہ ہر وقت اس کو رہتا ہے کہ یار یہ جو نعمت میرے پاس آج ہے پتہ نہیں کل ہوگی کہ نہیں۔ بھائی انسان اپنی آمدن تھوڑی ہو یا زیادہ ہو کچھ نہ کچھ جوڑتا ہے کہ نہیں؟ کس لیے؟ تاکہ مستقبل کے خطرات کا مقابلہ کر سکے، مستقبل میں اللہ نہ کرے کوئی میرے اوپر پریشانی آ جائے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو اس کو دھڑکا مستقبل کا لگا، اس کو خدشات لگے رہتے، پتہ نہیں یار یہ کام آج چلے آج نہ چلے۔ ہمارے یہاں ڈسکا میں تعمیرات ہو رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، بہت سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے، بہت سے لوگوں کے بھائی کاروبار متاثر ہوئے، بعض بہترین کام تھے چلتے چلتے رک گئے۔ تو دنیا میں انسان کو خطرات اور خدشات ہوتے ہیں مستقبل کے حوالے سے۔ فرمایا ان کے لیے رزق معلوم ہوگا، ایسا رزق کہ جس پر ان کو مستقبل کے بارے میں کسی طرح کا خطرہ، اندیشہ، ختم ہونے کا کوئی بھی خوف ان پر نہیں ہوگا۔ یہ مستقبل کے حوالے سے، اپنے رزق کے حوالے سے 100% پرسکون اور مطمئن ہوں گے۔ فواکہ، عربی میں فواکہ کہا جاتا ہے ان میوہ جات کو جو لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ بھائی کس کے لیے کھائے جاتے ہیں؟ جیسے اب سردی ہے، سردی کے میوہ جات چل رہے ہیں، وہ انسان کو غذا بھی دیتے ہیں، طاقت بھی دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر مقصد کیا ہوتا ہے؟ لذت۔ مفسرین اس سے یہ سمجھے، فرمایا کہ ان کو جنت میں میوہ جات دیے جائیں گے، یعنی فواکہ وہ کھانے دیے جائیں گے جو ضرورت کے لیے نہیں ہوں گے، جو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوں گے، جو بھوک اور پیاس کو بجھانے کے لیے نہیں ہوں گے، چونکہ وہاں نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ جسمانی کمزوری ہوگی۔ جنت کے جتنے کھانے ہیں بھائی وہ تو بطور لذت ہے۔ بھائی کس طرح؟ بطور لذت۔ جس طرح مرنے کے بعد جنت میں جا کے اہل ایمان اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی تسبیحات پڑھیں گے، اجر کے لیے نہیں۔ بھائی بولو اجر کے لیے، چونکہ اجر تو کہاں کا سکہ ہے؟ یہاں کمائے۔ وہاں جتنی عبادات مسلمان جنت میں جا کے کرے گا وہ بطور لذت کرے گا۔ فواکہ، موجودہ عرب بھی ان میوہ جات کو جو بطور لذت کے استعمال کی جاتی ان کو کہتے ہیں۔ اس لیے جنت میں نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ جسمانی کمزوری ہے، نہ بیماری ہے، نہ وہاں کوئی اعصابی کمزوری ہے کہ سردی ہے فلاں چیز بنا لو جی، فلاں چیز کر لو۔ ہمارے یہاں سردیوں میں مقویات بنائی جاتی ہے جسم کو طاقت دینے کے لیے، چونکہ جسم کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا نا فواکہ، وہاں جتنے بھی میوہ جات اور پھل ہوں گے مسلمان ان کو بطور لذت کھائے گا، چونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی محتاجگی۔ بھائی اگلے جملے پر غور کیجئے، ان کو جنتی میوہ جات دیے جائیں گے وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اس حال میں کہ وہ معزز ہوں گے۔ انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا دے دیا جائے نا، ذلیل کر کے دیا جائے، انسان ہیرے جواہرات کو بھی ٹھکرا دے گا۔ بھائی کسی شخص کو قیدیوں کی طرح بٹھا کر
دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پیش کیا جائے، اگر اس میں عزت نفس باقی ہے، یوں کہہ لیجیے اس میں کچھ انسانیت باقی ہے، وہ اس کھانے کو اپنے لیے کیا سمجھے گا؟ توہین سب۔ آپ مہمان کے لیے بہت اعلیٰ دسترخوان، لیکن آپ خود نہیں بیٹھتے، سے کہ یار وہاں بیٹھ کے کھا لو، میں فارغ نہیں ہوں۔ اس جملے کے بعد کوئی مہمان کھانا کھائے گا؟ لیکن آپ کسی کے یہاں گئے، وہ بہت عزت سے پیش آئے، احترام سے پیش آئے، انہوں نے پوری عزت دی، لیکن بیچارے باڑے آدمی تھے، گھر میں جو سیدھا سادہ کھانا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ بھائی کھانے کو دیکھو گے کہ اس کی عزت دینے کو دیکھو گے؟ عزت دینے کو دیکھو گے۔ میں اب تو میرا جانا کم ہو گیا، کئی سال پہلے میرا کچھ دیہاتوں میں بیانات وغیرہ ہوتے تھے، اور چونکہ میں اس چیز پر سختی کرتا ہوں کہ بھائی میں کسی طرح کا کوئی نذرانہ ہدیہ وصول نہیں کرتا، اور عموماً کوشش ہوتی ہے کھانا بھی نہ کھاؤ، لیکن بعض دیہاتوں میں انہوں نے بالکل غریب گھرانوں میں بڑی ہی دیہاتی سادگی کے ساتھ سادہ ترین کھانا لا کے رکھا، لیکن رکھا اس احترام اور عزت سے کہ اس کا دل پر بڑا اثر ہوا، سال ہر سال تک اس کا دل پہ کیا رہا؟ اثر رہا۔ اب وہ کھانا تو معمولی درجے کا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو عزت و احترام تھا بھائی وہ کیا تھا؟ 100% تھا۔ اور بھائی یہاں مجھے بتانے میں کوئی عار نہیں، میں الحمدللہ غربا کی شادیوں میں بہت خوشی سے جاتا ہوں۔ غریب لوگوں میں یہ دیکھا، وہ جس عزت و احترام سے پیش آتے ہیں، مالدار اس عزت و احترام سے پیش نہیں آتے۔ بندہ کہتا کھانے کی کیا بات ہے؟ اسی لیے قرآن کریم نے یتیم کے حقوق بیان کرتے ہوئے سورہ فجر میں عجیب بات کی، فرمایا لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، یعنی یتیم کی مدد کرو، سارا کچھ کرو، حقارت کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ؟ عزت کے ساتھ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھو بھائی، ذرا ایک نقطے پر غور کرنا، سیرت کا بڑا عجیب پہلو ہے۔ اللہ کے نبی کی شہرت ادھر ادھر وہ سنتے کہ مدینہ میں ایک صاحب آئے ہیں، ان کی بادشاہت قائم ہو گئی ہے۔ ان کی کیا ہو گئی؟ آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ عزت لینے کے قائل ہوتے ہیں، دینے کے ان کو سلوٹ چاہیے ہوتے ہر جگہ۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ وہ مدینہ آتے، وہ جب اللہ کے نبی سے ملتے تو ان کو ایک جھٹکا لگتا کہ یار ہمیں تو پتہ چلا تھا یہ شخص کون ہے، بادشاہ ہے، لیکن یہ مجلس میں کھڑے ہو کے مل رہے ہیں، بادشاہ تو نہیں کھڑے ہوتے، یہ 8-8 10-10 قدم آگے آ کے مل رہے ہیں، بادشاہ تو استقبال کے لیے نہیں آتے۔ کبھی کوئی خاص مہمان آئے، اللہ کے نبی مدینہ سے باہر بھی نکل کر کیا کرتے، ان کو جھٹکا لگتا، وہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، یہ تو مدینہ سے باہر آ کے کیا کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے نبی کے یوں واز چل رہا ہے، جگہ نہیں، ایک سردار آ گئے، اللہ کے نبی نے اپنی چادر لے کے ان کی طرف اپنی چادر پھینک دی، بھائی جگہ نہیں ہے، آپ میری چادر بچھا کے بیٹھ جاؤ۔ بھائی کوئی نواب اپنی چادر دیتا ہے؟ کوئی بادشاہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ان کو جھٹکا لگتا کہ اوہو، ہم تو یہ سن کر آئے تھے کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن اس ہستی کے اخلاق یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بادشاہوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، یہ تو بادشاہوں سے تو بہت اوپر والے معاملات ہیں۔ یہاں سے پھر وہ متوجہ ہوتے، پھر حضور کی بات سنتے 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 ایک دو مجلسوں میں ان کے دل تک یہ بات پہنچ جاتی کہ یہ جو اخلاق ہیں یہ دنیاوی رکھ رکھو والے اخلاق نہیں ہیں، یہ اخلاق تو واقعتاً اسی ہستی کے ہو سکتے ہیں جو زمین پر اللہ کی نمائندہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، وَهُمْ مُكْرَمُونَ، بڑا پیارا جملہ قرآن نے بولا ہے، ان کو رزق معلوم دیا جائے گا، فواکہ، لذتوں کے لیے طرح طرح کے میوہ جات دیے جائیں گے، وَهُمْ مُكْرَمُونَ، لیکن پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ،
کس کے ساتھ؟ پوری عزت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ۔ ان کو یوں نہیں لگے گا کہ جیسے ہم سونے کے پنجرے میں سونے کا نوالا کھا رہے ہیں، نہیں، ان کو یہ لگے گا وَهُمْ مُكْرَمُونَ کہ ہمیں بہت عزت دی گئی، فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے وہاں میں آپ سے 3-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ان کا انسان کی خواہشات نا 3-4 چیزوں میں بند ہے: کھانے میں، لباس میں، رہائش میں، شریک زندگی میں۔ آپ غور کرو، یہ 4 جملے پوری انسانی نعمتوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ میرا لباس، میری شکل، میرا جوتا، میرے استعمال کی چیزیں کیا ہو سب سے زیادہ؟ لباس سے مراد اس کے ظاہری چیزیں۔ کیوں بھائی، ہر انسان کا مزاج ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، میرے کھانا پینا اعلیٰ ہو۔ نمبر 2، میری رہائش سب سے اعلیٰ ہو۔ مرد اور عورت یہ چاہتے ہیں میرا شریک زندگی کیا ہو؟ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ یہ 4 چیزوں میں انسانی ساری خواہشات بند۔ قرآن کریم جہاں بھی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے نا، انہی 4 میں رکھ کے تفصیلات بیان کرتا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم انسان کو یہ سمجھا رہا ہے جو تمہاری بنیادی خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس طرح عطا کریں گے کہ کوئی بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اب تیسری چیز آگے، رہائش، فی جنات نعیم، تمہیں بھائی کس طرح کی رہائشیں دیں گے؟ نعمتوں والی جنت، اعلی سرور متقابلین، وہاں تم صوفوں پر، اپنے بیڈوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہو۔ کہاں؟ آمنے سامنے۔ کس طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اس کو پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جو جنتی نشستیں ہوں گی ان کا انداز ایسا ہوگا کہ کسی کی پشت کسی کی طرف نہیں ہوگی۔ وہاں اتنی وسیع جگہ ہوگی کہ انسان کو دور کی بات سننے کے لیے بھی کوئی محتاجگی نہیں ہوگی، کوئی محتاجگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بولنے سننے کی طاقت کو اتنا زیادہ بڑھا دیں گے۔ یطاف علیہم، پیش کیے جائیں گے ان جنتیوں کے سامنے۔ کون پیش کرے گا؟ سورہ دہر میں اور دوسری جگہ کہیں قرآن ولدان کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہیں غلمان کا، کہ چھوٹے خوبصورت بچے جو ہیں وہ ان کے سامنے جنتی نعمتیں پیش کریں گے۔ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے اس کو بچے اتنے ہی زیادہ پسند، اور یہ بچوں پر اتنے ہی زیادہ بھائی کیا ہوتا ہے؟ مہربان اور شفیق ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے 30 سال کا نوجوان، اس بچے پر جتنا شفیق ہوگا 60 سال کی عمر والا 30 سال والے سے ڈبل مہربان ہوگا۔ کیوں جی، ایسا ہے یا نہیں؟ اب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ایک میاں جی کی عمر 80 سال ہے، چھوٹا سا بچہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ بابا جی اس بچے کو دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو فرمایا جنت میں ہم تمہارے خادم جو ہیں غلمان، ولدان، ایسے نفیس اور خوبصورت بچے جو ہوں گے چھوٹے، جو ایک مومن کے دل کو کیا کرتے ہیں؟ ایک انسان کے دل کو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے پاس ایک حکیم نے ایک کتابچہ لکھ کر تصدیق کے لیے بھیجا، اس میں وہ ساری چیزیں جمع کی جو انسان کو سکون دیتی ہے، لکھی کہ یوں 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 یوں۔ حضرت تھانوی نے پڑھ کے کہا یار اس کتاب کی کیا تصدیق کروں، سب سے اہم چیز تو چھوڑ دی۔ کیا فرمایا؟ قریب والے نے پوچھا تھا تو وہ کون سی؟ فرمایا ایک بڑے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز سے سکون پہنچتا ہے وہ چھوٹے بچے۔ اس لیے باپ کو اپنے بچوں سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا جتنا دادے کو ہوتا ہے۔ جتنا کیا ہوتا ہے؟ گجرانوالہ میرے ایک دوست ہے، دادا بنے تو ایک
ملاقات میں مجھے عجیب بات لگے، کہنے لگا مجھ سے میری 4 بیٹیاں ہیں، میرے 3 بیٹے ہیں، سب کو پالا ہے، پڑھایا ہے، تعلیم دی ہے، ان کے بچپن کی کوئی چیز مجھے نہیں یاد، ان کے بچپن کی۔ کہنے لگا میرا ایک پوتا ایک پوتی چھوٹے چھوٹے، ان کی ایک ایک چیز مجھے یاد ہے، ان کا ایک ایک شرارت مجھے کیا رہتی ہے۔ میں بڑا حیرت میں ہوں، میرے 7 بچے ہیں، میں نے ان کو پالا پوسا پڑھایا ہے، ان کی کوئی بھی چیز مجھے یاد نہیں ہے اور ان کی بھولتی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک فطری نظام بنایا۔ فرمایا یطاف علیہم، پیش کیے جائیں گے ان پر بکأس من معین، بہنے والی شراب کے جام، جنتی شراب۔ دنیا کی شراب پھل کو گلا سڑا کے بنائی جاتی، بھائی دنیا کی جو شراب ہے یہ انگور سے اعلیٰ شراب تو انگور کی ہے نا، باقی شرابیں تو اس سے پیچھے ہیں ساری۔ الکوہل سب سے اعلیٰ جو ہے بھائی وہ کس کا ہے؟ انگور کا رس کشید کیا جاتا ہے، اور اسی کو دنیا کی شراب پھلوں سے لی جاتی، اور جنت کی شراب جو ہے وہ پھلوں سے نہیں لی جائے گی، اس کے چشمے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، اعتراض کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑی شدت سے میرے سامنے اعتراض کیا کہ جی ہوگی تو شراب کیا؟ میں نے کہا یار ایک دودھ وہ ہے جو بھینس دیتی ہے، ایک جو ہے تم ساگر سٹور سے ڈبہ لیتے ہو، کہنے کو وہ بھی دودھ ہے، کہنے کو وہ بھی دودھ ہے، دونوں میں کوئی جوڑ ہے؟ وہ پتہ نہیں کون سا کیمیکل ہے، لیکوڈ ہے وہ۔ اور جو بھینس کا خالص ہے صبح دیکھنے میں رنگ مل سکتا ہے، ہم جو لفظ بولتے ہیں وہ مل سکتا ہے، لیکن ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب جو ہیں اپنی فطری ذائقے اور شعور کی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ ڈبے والا کیا ہوتا ہے اور بھینس والا، ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، چونکہ ہم سب کی فطرت کو پتا ہے۔ بالکل بھائی یہی معاملہ، شراب کا لفظ بول دیا گیا، دنیا کی شراب کہاں سے لی جاتی ہے؟ یہ پھلوں سے لے کر، مراحل سے گزار کر، پرانی سے پرانی کیا کیا کرتے۔ اور جو ہمارے بچپن میں حکیم صاحب تھے، ایک بہت ماہر حکیم تھے، ہم بچے تھے، ہمارے ساتھ بڑی شفقت سے پیش، وہ انگور کی نبیذ بنایا کرتے تھے۔ انگور لے کر وہ بیچ میں گلتا سڑتا تھا اور پھر وہ سب کو پلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس کو جلدی پی لو، 3 دن ہو گئے، اس کے بعد اس کا وہ دائرہ شروع ہو جائے گا جس کے بعد یہ حرام ہو جائے گی۔ چونکہ انگور کو پانی میں 2-3 دن بھگو دیا جائے تو وہ نبیذ ہے، وہ پینا سنت ہے، بہت طاقتور ہے۔ اس کے بعد اس میں نشے کے اثرات آنا، پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام۔ تو ہم انہیں کہتے دادا جی یہ جو آپ بناتے ہیں نبیذ، اس میں بعض مرتبہ کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبیذ، جو نبیذ کی تاثیر ہے وہی اس کے کیڑے کی تاثیر ہے، یہ اس کی افادیت کو بڑھاتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اطباء یہ کہتے ہیں کہ امرود کے اندر جو کیڑا پیدا ہوتا ہے، جو تاثیر امرود کی ہے وہی اس کے کیڑے کی ہے۔ اب یہ ہیں دنیا کی چیزیں جو پھلوں سے بن رہی ہیں، پتہ نہیں پیچھے اب شراب ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کون کون سا گند ہے، اس کے پیچھے بھائی پتہ نہیں جنت کی شراب۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، قرآن کریم نے سورہ محمد میں فرمایا وہاں ایک نہر ہوگی شراب کی۔ بھائی کیا ہوگی؟ اس سے پتہ چلا کہ جو جنت کی شراب ہے وہ پھلوں سے کشیدہ نہیں ہے، بھائی وہ تو کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے قدرتی چشمے ہیں۔ جس طرح پانی کا چشمہ ہے ہمارے یہاں، اللہ تعالیٰ وہاں کس چیز کا چشمہ چلائیں گے؟ وہاں اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا گیا بیضاء، اس شراب کا جو رنگ ہوگا وہ بھی سفید ہوگا، لذت للشاربین، وہ پینے والوں کو بھائی کیا دے گی؟ بہت لذت دے گی۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے جنت کی نعمتوں کا، انشاءاللہ اولئک لہم رزق معلوم سے کل دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.